کہ صاحب راجہ صاحب جانے کچھ کر جاؤ، وہ بل ہی کڑا کے دے دیو عرفان صدیقی صاحب نو، اور جا کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے سائن کرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جمعہ کا دن ہے، عدالتوں سے بڑے فیصلے آنے کی روایت برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال انتظار کر رہے تھے کہ کب اسمبلی ٹوٹے اور انہوں نے جو فیصلے محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ دے دیں۔ آج انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت آج خود نوٹس کے معاملے میں جو قانون سازی کی گئی تھی اس کو اڑا دیا۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بیان کروں گا۔ پھر ناظرین، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی ہیں، ان کی ایک ڈائری کے کچھ پیجز لیک ہوئے ہیں، لیک کرائے گئے ہیں۔ اس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو مرشد کون کہتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرانے میں عدلیہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، موومنٹ کیسے بنانی ہے، بیانیہ کیسے بنانا ہے، یہ ساری گائیڈ لائن وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ دوسری بات ایک اور کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جی لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، تو قومی اسمبلی سے ایک بل بھی لاپتہ ہو گیا، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ جناب عرفان صدیقی صاحب بڑے متحرک ہیں، اب اسپیکر کو خط لکھ رہے ہیں کہ وہ بل ڈھونڈا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ بل ڈھونڈنے کا اختیار کمیشن بنا دیں، اور کمیشن کا سربراہ پہلے ہی جسٹس جاوید اقبال لاپتہ افراد کے کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا جائے یہ معاملہ۔ ناظرین، جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ یوم آزادی پورے جوش و جذبے کے ساتھ پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور آزادی کی نعمت کی قدر کرنا ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ میں اس حوالے سے کل یا پرسوں پوری تفصیل بتاؤں گا، قائد اعظم کی زندگی کے کچھ خاکے بیان کروں گا، اور میں نے جو پاکستان سے باہر جا کے صورتحال دیکھی اور پھر وہاں جا کے اپنے ملک کی قدر یاد آئی، تو اس حوالے سے کچھ اپنی یادداشتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ناظرین، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ ہیں، المعروف 3 رکنی، بڑا مشہور بینچ ہے، اس نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، ججمنٹ ریویو ایکٹ پاس کیا تھا، جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ اختیار ختم کیا گیا تھا کہ از خود نوٹس وہ خود تنہا لیں، تو اس کے لیے 3 ججز کا پینل تشکیل دیا جانا تھا، چیف جسٹس ہوں، سینئر ہوں، اس کے سینئر ہوں، اور اس میں جو سزائیں ہوئی تھیں از خود نوٹس کے تحت، جس میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کو تاحیات نائل کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، پھر جہانگیر ترین کو تاحیات نائل کیا گیا، اور بھی بے شمار معاملات ہیں۔ یہاں تو عتیقہ اوڈو کی شراب کی بوتل پہ بھی از خود نوٹس جناب افتخار چودھری لیتے رہے ہیں۔ پھر ریکوڈک کیس جس پہ پاکستان کو $6 بلین کا فائن ہوا، اس کے ذمہ دار بھی اس وقت کے چیف جسٹس تھے۔ پھر جناب یہ ثاقب نثار صاحب تھے، یہ بھی از خود نوٹس لیتے تھے، اسپتالوں پہ پہنچ جاتے تھے، PKLI ہاسپٹل کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں چیزیں۔ تو اس لیے یہ بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ قانون سازی کی جائے۔ PDM حکومت نے قانون سازی کی، چیلنج ہو گیا، جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی، اور یہ 19 جون کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اس پہ، اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اسمبلی ٹوٹ جائے اور حکومت دوبارہ قانون سازی نہ کر سکے، تو یہ اب نیت کس کی صحیح ہے کس کی بری ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سپریم کورٹ کا کام ہے انصاف دینا، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا نہیں ہے۔
تو یہ انہوں نے آج فیصلہ دے کے رکاوٹ ڈالی ہے انصاف کی راہ میں. بھئی آپ آج خود نوٹس کیوں لیتے ہیں ہر معاملے میں؟ آپ سیاسی رہنما کو کیوں پابند کر سکتے ہیں کہ اگر قانون کہتا ہے اس کا جرم ہوا ہے اس سے تو 5 سال اس کی نیلی بنتی ہے. اب تاحیات نیل کر دیا جی دونوں کو. اب ان کی اپیل ہونی تھی، آپ نے پارلیمنٹ کا قانون اڑا دیا. آپ با اختیار ہیں، 16 ستمبر تک با اختیار ہیں، آپ فیصلے کریں جو مرضی کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی آئین سے متصادم قانون سازی کی ہے، تو بھائی آپ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیتے نا. جب پارلیمنٹ وجود میں تھی، اسمبلی اپنی ورکنگ کر رہی تھی، آپ بھیج دیتے اپنی ریکمنڈیشن دے کے. 18ویں ترمیم میں جناب افتخار چودھری جو ہیں انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا کام کیا تھا. جب ججز کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی بات ہوئی، پارلیمنٹ کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کو کچھ اختیارات دیے گئے، تو بھائی آپ نے وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا کہ دوبارہ ترمیم کریں جی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ڈاک خانہ ہے. تو اصل اختیارات تو پھر آپ کے پاس ہے نا. آپ کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہی غلط ہے ججز کی. جو جج جناب کسی بڑے وکیل کے ہوتے ہیں رشتہ دار، اس کے تعلق دار، اس کے جونیئر، اس کی ریکمنڈیشن ہو جاتی ہے، وہ جج بن جاتا ہے. سول ججوں کا کیا قصور ہے؟ وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کورس کر کے آتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. ان کو تو آپ پروموٹ ہو کے اوپر نہیں آنے دیتے ہائی کورٹ میں. آپ سے کون سوال پوچھے؟ تاریخ ہی آپ سے سوال پوچھتی ہے نا. آج تاریخ پوچھ رہی ہے جناب افتخار چودھری سے کہ آپ نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کے نائل کیا 5 سال کے لیے. پھر آپ نے ریکوڈک کا جو فیصلہ کیا، $6 بلین ادھر جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے پاکستان کا، وزیر خزانہ ہوتا ہے، قرضے مانگتا رہتا ہے، قرضے یہاں ایک چیف جسٹس غلط فیصلے کر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی امیونٹی حاصل ہے. یہاں چیئرمین نیب تھے جسٹس جاوید اقبال، وہ جو کچھ سلوک کر کے گئے ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہاں پالیٹیشین کو نشانہ بنانا آسان ہے اور بیوروکریٹ کو نشانہ بنانا آسان ہے. یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں ناظرین آپ کے لیے. اب یہ اگلی اسمبلی آئے گی تو وہ اس پر فیصلہ کرے گی کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. فی الحال تو یہ چیپٹر ختم ہو گیا. دوسرا معاملہ بشرا بی بی کا ایک ڈائری ابھی آئی ہے جی، اس کے کچھ پیجز باہر آئے ہیں جس میں انہوں نے یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کیسے کرنی ہے، عدلیہ کو دباؤ میں کیسے لانا ہے. پھر اس میں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نام لکھا ہوا ہے، خواجہ حارث کا نام لکھا ہوا ہے کہ ایسا ماحول بنائیں کہ عدلیہ جو ہے نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے، یعنی عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے. یہ ساری انسٹرکشن جو ہیں ناظرین، یہ سب ان کی بشرا بی بی کی ڈائری میں آئی ہیں. اور اس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈکٹیشن دیتی ہیں، وہ سارا کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے. اور خان صاحب ان کو مرشد کہتے ہیں. میں مذہبی معاملے کی بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھتا. مرشد کہنے والے اور مرشد بننے والے وہ آپس میں جانیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا پاپولر لیڈر کے طور پہ ابھرے، اقتدار ملا، کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اقتدار سے چلے گئے. ان کے سیاسی فیصلوں میں اہلیہ کی اتنی انوالومنٹ ہونا اور اتنا دباؤ ہونا، بہت سی باتیں پہلے بھی منظر عام پہ آتی رہی ہیں، مختلف لیڈرز کرتے رہے ہیں.
توشہ خانہ جو کیس ہے اس کا بھی ایک یہی بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کو تحفے میں جو سعودی کراؤن پرنس نے گھڑی دی وہ بیچ دی گئی، اور ملٹری سیکرٹری اس وقت کے اور ان کی اہلیہ، اور اس حوالے سے ایک مبینہ آڈیو بھی آ چکی ہے۔ تو لہٰذا ملکی معاملات اور سیاسی معاملات میں بہت احتیاط کرنے کی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک اور چھوٹا سا معاملہ میں بیان کرتا چلوں۔ عرفان صدیقی صاحب ہیں سینیٹر، ان کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ جی آپ نے قانون کرایہ داری کی خلاف ورزی کی، حالانکہ وہ جس گھر میں کرایہ دار رکھا گیا تھا وہ ان کے بیٹے کے نام تھا، ان کے نام تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اس قانون کرایہ داری کے حوالے سے ایک قانون پاس کرایا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تو پتہ چلا جی اس کا مسودہ ہی گم ہو گیا ہے، آج تک نہیں ملا۔ صدر صاحب کے اس کے دستخط نہیں ہو سکے، جی قانون نہیں بن سکا۔ وہ عرفان صدیقی صاحب نے اس لیے قانون بنوایا تھا کہ آئندہ کسی اسلام آباد کے شہری کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ کر سکے، پولیس زیادتی نہ کر سکے، حکومت زیادتی نہ کر سکے، انتظامیہ زیادتی نہ کر سکے۔ یہاں تو سنا جاتا تھا، الزام بھی لگتے تھے کہ جی سیاسی رہنما لاپتہ ہو گئے ہیں، اب تو قانون بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، راجہ صاحب، جانے کچھ کر جاؤ، وہ بل ہی کڑا کے دے دیو عرفان صدیقی صاحب نو، اور جا کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے سائن کرا لیں۔ تو اب دیکھنے کی باتیں ہیں، سننے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ نگران حکومت کے حوالے سے میں نے کل سب کو بتا دیا تھا کہ 15-16 تاریخ تک شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، اور اب واضح ہو چکی ہیں باتیں۔ راجہ ریاض اور وہ ملتے رہیں گے، پھر پارلیمانی کمیٹی بنے گی، پھر الیکشن کمیشن میں جا کے فائنل ہوگا جو بھی ہوگا۔ بہرحال صادق سنجانی ہارٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ بن چکے ہیں۔ ناظرین، کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔